إن الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے نماز کے حوالے سے اس آخری طبقے کا تذکرہ کرنا ہے جو کما حقہ ایسے نماز ادا کرتا ہے جیسا کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید اپنے سائنس کے اعتبار سے اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہم تھوڑا سا مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان 700 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ایک جگہ نہیں کہا اقرأ صلاۃ، کہ نماز کو پڑھا کرو۔ جہاں کہیں تذکرہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرنی ہے۔ اب نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک میری اور آپ کی نماز میں یہ 4 شرائط، یہ 4 زیورات نہ ہوں، میری اور آپ کی نماز قائم کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ اور یہ 4 شرائط جو ہیں، یہ نماز کے اگر قائم ہونے کی شرط ہے تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس نے قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے، اور پھر قیامت کے دن، فیصلے والے دن، میرے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر چھوڑ کے آنا ہے انشاءاللہ۔ وہ 4 صفات مختصر سے ہم سن لیتے ہیں، سنی کئی دفعہ ہوں گی، آج ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے نا، وہ کیلنڈر پہ چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 104 کا حصہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بس لکھی رہ گئی، ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ ان الصلاۃ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک ہم نے نماز کانت علی المؤمنین، ہم نے فرض کر دی ہے مومنوں پر، کتابا موقوتا، کہ وہ اس کو بر وقت ادا کریں گے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شرط ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ نے مومنوں کی تحسین فرمائی ہے کہ وہ نماز کو بر وقت ادا کرتے ہیں، لٹکاتے نہیں ہیں نماز کو کہ ابھی تو 12:30 ہوئے ہیں، 3 بجے تک ٹائم ہے، پڑھ لے سا، نہیں۔ مومن پر وقت نماز کو ادا کرتا ہے، اور یہ نماز کے قائم ہونے کی پہلی شرط ہے۔ دوسری ہے، جب کان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ جائے تو پھر دنیا کے کاموں کو خیر بات کہا جاتا ہے اور مسجد کی طرف آیا جاتا ہے، اور نماز کو بعد جماعت ادا کرنا، یہ نماز کے قائم ہونے کی دوسری شرط ہے کہ مومن بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے۔ تیسری، اگر اس شرط کو نماز کی روح قرار نہ دیا جائے نا تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ روح ہے نماز کی۔ اگر یہ نکل جائے تو جس طرح جسم، ہمارا جسم جو ہے اس میں روح ہے نا، اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہے، جب نکل جاتی ہے نا تو 2 دن سے اوپر اس زمین کے اوپر رہ نہیں جاتا، پھٹ جاتا ہے، بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو اگر یہ شرط نماز میں سے نکل جائے تو پھر نماز بے روح ہو جاتی ہے، اور وہ ہے شرط ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ صحیح مسلم شریف میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو نا تو اپنے آپ کی کیفیت ایسے رکھا کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، خوف، عاجزی، طمع اور لالچ کی ملی جلی کیفیت میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایسے نہیں کہ کھڑے میں اور ساتھ ہی ڈکار مارا تو یہ داڑھی سے کھیلنا شروع کیا، ساتھ ٹائم بھی دیکھا، کبھی اوپر دیکھا، کبھی دائیں دیکھا۔
یہ نماز کا خشوع اور خضوع نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اس طرح آپ دنیا میں اللہ کے ہاں تو مثال اس کے لیے دینا تو جائز تو نہیں، لیکن آپس میں سمجھانے کے لیے دنیا میں اپنے تھوڑے سے بڑے رینک کے آدمی کے سامنے اگر اس طرح کھڑا ہوا جائے نا تو وہ ہمیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ ایک دن میرے کو آیا کم واسطے تے ادو میرے اندر اس طرح کھلتا ہے جس طرح تکبر اندر کھلتا۔ تو ہم اسی طرح رب کے سامنے تکبر کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں بغیر عاجزی کے۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا اتنا ایمان نہیں بن رہا نا تو کم از کم یہ حیا ضرور کرنا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ اور چوتھی اور آخری شرط ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 8 دن نہیں پڑھائی، 8 ہفتے بھی نہیں پڑھائی۔ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، 10 ہجری تک 8 سال اور چند مہینے کہ جس کے اندر فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، عیدین کی نمازیں بھی ہیں، جنازے کی نماز بھی ہے، کسوف کی نماز بھی ہے، خسوف کی نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، استسقاء بھی ہے۔ 8 سال ایک نسل جو ہے نا وہ بچپن سے نوجوان ہو جاتی ہے، نوجوان جوانی پر پہنچ جاتے ہیں، جوانی والے ادھیڑ میں اور بزرگ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ 8 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہے میرے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر، سن لو کہ نماز ٹھیک اس طرح پڑھنا جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی میری اور آپ کی نماز نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کتابیں سجی کی سجی رہ گئی ہیں، وہ بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ماجہ بھی ہے، نسائی بھی ہے، ایک ایک رکن اللہ اکبر سے لے کر السلام تک وہ لکھا پڑا ہے کہ صحابہ کرام نے نوٹ کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی رکوع ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، نگاہ یہاں ہوتی تھی، پاؤں کا رخ ایسا ہوتا تھا، سجدوں میں ایڑیاں کیسے ہوتی تھی، السلام تک کہ آنکھیں اور نگاہ کس طرف ہوتی تھی، ہر چیز لکھا ہے، بس لکھا ہی رہ گیا۔ کبھی ہم نے اپنی نماز کو اس سے کمپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو میں پڑھتا آیا ہوں 70 یا 40 سال سے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہے بھی کیا۔ پتہ لگے اللہ مجھے معاف کرے قیامت کے دن ایک سجدہ بھی ایسا نہ نکلے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو بہت بڑا خسارہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ یہ 4 شرطیں ہونا تو تب نماز قائم ہوتی ہے۔ اور ہمیں رمضان کے جو 30 دن ہے نا، یہ جو ہم آج فجر میں، ظہر میں، عصر میں شوق سے آتے ہیں، اور اگر رمضان کے بعد بھی اگر ہماری نمازوں میں یہ کیفیت آ جائے نا، سمجھ لیجئے گا الحمدللہ اللہ کے ہاں ہمارے روزے مقبول ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی نمازوں کی تو کم از کم مجھے اور آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ دعا ہے جو سنا رب تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔